نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز کو ہمیشہ قائم کرنا۔ نمبر 2 یہ فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، اور نیکی کا حکم دینا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرْ، اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ اور چوتھا فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے اس پہنچنے والی مصیبت کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صبر بظاہر ہے تو بڑا مشکل، لیکن اس صبر کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے جن انعامات کا وعدہ ہے، وہ انعامات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ صبر کرنا میرے اور آپ کے لیے ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ہم اس دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو صبر کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جنت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حصول جنت کا ذریعہ اور سبب یہ صبر کرنا بھی ہے۔ جہاں پر اور بہت سارے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ یہ صبر کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، لہٰذا اے پیغمبر آپ اس کے ملنے میں ذرا برابر بھی شک و شبے میں نہ رہیے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل والوں کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل والوں کو پیشوا، بنی اسرائیل والوں کو مقتدا بنایا۔ کس وجہ سے اللہ پاک نے انہیں پیشوا اور مقتدا بنایا تھا؟ کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ تو دیکھیں صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ امامت بھی عطا فرماتے ہیں، صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدا اور پیشوا بنا دیتے ہیں۔ اس صبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جس شخص نے اپنے دل میں اللہ پاک کا خوف اور تقوی پیدا کر لیا اور آنے والی مصیبتوں کے اوپر اس نے وَيَصْبِرْ صبر کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، فرمایا کہ صبر کرو جیسے اولو العزم لوگوں نے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اپنے اندر سے جلد بازی کو نکال دو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں کتنی مصائب کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کن کن تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر کیا کیا؟ صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کن مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو اس پر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے
صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نام کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی اولاد میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی فرشتوں، تم لوگ کہاں گئے تھے اور تم لوگوں نے فلاں آدمی کی اس کو بچے کی روح کو قبض کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہاں، ہم نے فلاں آدمی کے بچے کی روح کو قبض کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اپنے پاس لے لیا؟ تو فرشتے پھر یہی بات کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے بالکل لے لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود سارا کچھ جاننے کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے نے اس موقع کے اوپر کیا کہا تھا؟ تو پھر فرشتے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ الہ العالمین اس موقع پر آپ کے بندے نے آپ کی تعریف کی تھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے اس بندے کے لیے جس نے صبر کیا، میری حمد کی، جنت میں چلے جاؤ تو جنت کے درمیان میں اس کے لیے ایک ایسا محل تیار کرو کہ اس محل کا نام بیت الحمد رکھا جائے گا۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، ایک جگر کا ٹکڑا جس آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس لے لے، اللہ نے ہی دیا تھا، اللہ نے ہی واپس لے لیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھیتی تھی۔ اللہ چاہے تو اس کو کچی کو کاٹ لیں، اللہ چاہے تو یہ پکی کو کاٹیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا پر ہی مجھے اور آپ کو راضی رہنا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ پاک اس اولاد کے واپس لے لینے پر بھی اگر ماں باپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی انہیں جنت کا ان کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو دیکھیں صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے 3 بچے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے کر واپس اپنے پاس ان کو لے لے، اس کو یعنی موت آ جائے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی اس کے اوپر یہی اجر ہے۔ فرمایا اگر 1 بچہ فوت ہوا ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 بچے کی وفات پر بھی اسی طرح اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی اس کا جنم نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے اور ابھی اس کے اندر روح تک نہیں پھونکی گئی تھی، تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کل قیامت کے دن یہی بچہ اور اس کی ماں کے ساتھ جو اس کا ناف کے ساتھ ناف اس کا چمٹا ہوا تھا، تو یہی بچہ کل قیامت والے دن اپنی ماں کو وہی سے ناف سے پکڑ کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما لعبد المؤمن عنده جزاء اذا قبضته صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک محبوب نے فرمایا کہ جو شخص سے اللہ پاک اس کی وہ چیز جو اس کو بڑی محبوب تھی، اللہ پاک اس کو اس سے لے لے، تو وہ آدمی اس کے اوپر صبر کرے تو صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً ہم دنیا میں جنت کمانے کے لیے آئے ہیں، اگر میں اور آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صبر والی نعمت کو، صبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھ لے۔ صبر کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے
تلوار